बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इशू ये है कि हम क्यों पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की तरफ जाते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि द बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, कि आपका बैंडविड्थ जो है वो मैक्सिमम उसको यूटिलाइज किया जाए। ठीक, रीज़न सर्किट स्विचिंग में जो था वो ये था कि चाहे आप कम्युनिकेशन करें या ना करें, लेकिन जब तक ये आपका लिंक इस्टेब्लिश है वो उस टाइम तक एग्जिस्ट करेगा बैंडविड्थ आपके लिए, और किसी और को असाइन नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि बैंडविड्थ अंडर यूटिलाइजेशन जो है का इशू आएगा। तो अब इसको हम ओवरकम करने के लिए हमने कहा कि हम पैकेट स्विचिंग की तरफ जाते हैं। ठीक, data traffic is bursty, logging into remote machines, exchanging email messages, don't want to waste the bandwidth। bandwidth को हम वेस्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, बेटर टू अलाउ मल्टीप्लेक्सिंग एज कंपेयर टू मल्टीप्लेक्सिंग। क्या है ये, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पैकेट कैन बी डिलीवर्ड बाय मोस्ट एनीथिंग। पैकेट्स की जो रीचेबिलिटी है वो बेस्ट एफर्ट के थ्रू है। ठीक, पॉसिबली पहुंच जाए। ठीक है ना, स्टिल पैकेट स्विचिंग कैन बी इनएफिशिएंट। अगर हम उसको सर्किट स्विचिंग के साथ कंपेयर करें, या चाहे वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है या टीडीएम है, उसके निस्बत ये थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक, क्योंकि उसमें तो डेडिकेटेड लाइन है जिनको एलोकेट होगा, दे विल गो विद अ फास्टर डेटा कम्युनिकेशन। क्योंकि इसमें तो डेडिकेशन होती नहीं है, तो इसकी निस्बत ये फिर स्पीड यहाँ पर हमारे साथ इसका एक इशू आएगा। ठीक है, तो ये मतलब इसका एक डिसएडवांटेज है कि उसके निस्बत। अच्छा, IP means never having to say you are sorry। आप रखते हैं अपने पास, यू विद द बेस्ट एफर्ट यू आर ट्राइंग टू लेट द डेटा रीच द डेस्टिनेशन। ठीक, डोंट नीड टू रिजर्व बैंडविड्थ एंड मेमोरी। आप बैंडविड्थ को रिजर्व नहीं रखते, आएगा। ठीक, तो आपके पास अगर मेमोरी अवेलेबल है उसमें आप थ्रो करते हो, यानी जितना है सब आप एलोकेट कर देता हो। डोंट नीड टू डू एरर डिटेक्शन आर करेक्शन। रीज़न है आप करते हो, लेकिन अगर नहीं है तो पैकेट ड्रॉप हो गया, दूसरा रीसेंट आप कर दें, दोबारा चला जाएगा। डोंट नीड टू रिमेंबर फ्रॉम वन पैकेट टू नेक्स्ट। अब इस पैकेट के बाद दूसरा कौन सा होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। पैकेट नंबर आपने दिए अकॉर्डिंगली रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज होंगे। ठीक है, ईजियर टू सर्वाइव फेलियर। अगर फेलियर आता है तो सर्वाइव के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्यों, दोबारा आप उसको सेंड कर दें। ठीक है, still a lot of research is in progress and it has been done to make it efficient and fast performing। ठीक, but still there is a need to do more। तो डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स आप इसके ऊपर पर देख सकते हैं। ठीक है, कि हम पैकेट डिलीवरी, तो नॉर्मली अगर आप देख लें तो इस टाइम जो इंटरनेट के अंदर जो रिसर्च है, ठीक है, वो हाई परफॉर्मेंस डेटा रिचेबिलिटी के ऊपर है। तो मैक्सिमम अगर आप 3G को 2G था, सिंगल जी था, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, अब 5G इन द सेलुलर मोड। इसी तरह आपके पास ईथरनेट था, कोएक्सियल था, फास्ट इंटरनेट आ गया, गीगा इंटरनेट आपके पास आ गया, फिर फाइबर ऑप्टिक के की तरफ आप जो है आपने स्विच आउट कर दिया। ठीक है, तो रीज़न क्या है कि फास्ट डिलीवरी।
تو 5G جو ہے اٹ از ڈبل آف دا کرنٹ فائبر آپٹک. تو ممکن ہے کہ مطلب جو ریسرچ اب جا رہی ہے تو وہ تو 6G اور 7G تک چلی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مارکیٹ میں آنے میں، اس کے سروائیو کرنے میں، پھر اس کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے میں، تو دیر از اے ویری بگ گیپ امانگ دا ریسرچرز اینڈ دا کرنٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ان دا مارکیٹ، ٹھیک ہے. اچھا، اب کیوں ہم کہتے ہیں بیسٹ نو نیڈ فار دا ریڈکشن اینڈ کریکشن. سکسیسو پیکٹ میں ناٹ فالو دا سیم پاتھ. کوئی ایک پاتھ سے جاتے دوسرے پاتھ سے جاتے ہیں، بٹ دے ول ریچ. پیکٹ کین بی ڈیڈ آؤٹ آف آرڈر. میں نے یہی آپ سے کہا کہ کچھ پیکٹس ایک لنک کے تھرو جا رہے ہیں، کچھ پیکٹ جو دوسرے لنک کے تھرو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آؤٹ آف آرڈر جو ہے آپ کے پیکٹس جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پیکٹس آپ کے لاس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیلے آپ کا آ سکتا ہے، لیکن بیسٹ ایفرٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے ڈیلے آئے کچھ آئے لیکن آپ کا ڈیٹا پہنچے، ٹھیک ہے نا. نو نیٹورک کنجیشن کنٹرول بیانڈ دا ڈراپ. کیوں ڈراپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کو آج کی سیناریو سے وہ کروں، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو انٹیلیجنٹ راؤٹنگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی کے اوپر جو ہے نیٹورک کنجیشن کے اوپر جو ہے کافی ریسرچ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کے پاس ایک جو نیٹورک لائن ہے وہ اس کے اوپر کنجیشن ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا الٹرنیٹ آپ تلاش کرتے ہو، ٹھیک. اچھا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو CCNA یا سسکو کا جو پروگرام ہے، ٹھیک ہے، اب ان کا مطلب جو ورژن 5 میں نے دیکھا تو اس میں مطلب بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ مطلب اپروچز ہے، لیکن وہ انہوں نے نکال دی ہے. مثلاً جو ہے اسٹیٹک راؤٹنگ جو ہے انہوں نے ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو RIP ہے، راؤٹر انفارمیشن پروٹوکول، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اب جو مطلب سسکو کے راؤٹرز جو ہیں سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ تو سارے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. RIP بھی کر رہا ہے، اسٹیٹک بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو CCNA ورژن 5.7 ہے، اس میں انہوں نے EIGRP اور OSPF کو ڈال دیا ہے. تو اس کے ہم بعد میں جب اس کے ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، ٹھیک ہے نا، جب ہم راؤٹر کنفیگریشن کی طرف ہم جائیں گے تو ادھر میں پھر آپ کو شو کروں گا کہ وہاں پہ جو ان کا جو میٹرک ہے یا جو فارمولہ ہے اس میں نیٹورک کنجیشن کا پارٹ بھی شامل ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل ایک نیٹ ورک ہے، اس کے اوپر ڈیٹا ٹریفک زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ الٹرنیٹ پاتھ کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ جس کے اوپر کنجیشن کم ہو، تو اس کے اوپر یہ پھر ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو راؤٹرز جو ہے اب جو مطلب 5 جنریشن کے جو راؤٹرز ہیں، جس کو ہم راؤٹر نیکسٹ جن کہتے ہیں، نیکسٹ جنریشن راؤٹرز، تو اس میں تو اب انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل نیورل نیٹورکس کو بھی انہوں نے ساتھ میں شامل کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے لانگ ٹرم ڈیسیجن بھی یہ لے سکتے ہیں کہ مطلب اگر اس ٹائم یہ ایک سچویشن ہے تو اب اس کے لیے ہم نے کیا ایفرٹس کرنا ہوں گے، ٹھیک ہے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ریسرچ گیپ اس میں سٹل ایگزسٹنگ ہے، ٹھیک ہے. کافی ریسرچ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. سٹل جو ہے ریسرچر جو ہے لگے ہوئے اور اس میں اپنا ورک کر رہے ہیں. اچھا، اس میں وہی آپ کے پاس ہے، ٹھیک، جو آپ کے پاس اپلیکیشن لیئر ہے، ٹرانسپورٹ لیئر ہے، نیٹورک لیئر ہے، ڈیٹا لنک لیئر ہے اور فزیکل لیئر ہے. تو یہاں پر آپ کے پاس اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ پھر خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا.
پیکٹ ہسٹری، ٹھیک ہے نا. آئی پی پروپوز ان ارلی 1970s گول کنیکٹ ایگزسٹنگ نیٹورک، یہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. موٹیویٹنگ اپلیکیشنس، ریموٹ لاگ ان، ٹھیک ہے، انہیرنٹلی بسٹی نیٹورک، ARPANET ایکسپیرینس ود دا پیکٹ سوئچنگ. اصل میں جو ایشو تھا وہی میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ڈسٹریبیوشن کی طرف، ٹھیک، دا ڈیٹا ڈسٹریبیوشن کی طرف اینڈ دا نیٹورک ڈسٹریبیوشن کی طرف پلس دا پروسیسنگ ڈسٹریبیوشن کی طرف، ٹھیک. تو یہ مطلب ان کا وہ تھا کہ آپ کے پاس ان کیس آف دا سیویئر انسرجنسی اینڈ ایمرجنسی آپ کے پاس سروائیول اویلیبل ہو، ٹھیک ہے، چانسز آپ کے پاس اویلیبل ہوں، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن شوڈ کنٹینیو ڈسپائٹ دا فیلئر، اگر فیلئر ہو بھی تب بھی کمیونیکیشن آپ کی کنٹینیو رہے. سپورٹ ملٹیپل ٹائپس آف کمیونیکیشن ٹائپس، یہ مطلب ایک طرح کے نہیں، یہ آپ دیکھ لینا. اس وجہ سے بھی میں آپ سے کہتا رہا ہوں کہ آپ کا کنٹینیوسلی چلتا رہے، ٹھیک ہے نا. ڈفرنگ requirements for speed, latency, reliability, bi-directional reliable delivery with message service, accommodate a variety of networks. اس نے اب دیکھیں نا کہ جو آپ کا مین سٹریم ہے وہ تو پی ٹی سی ایل کا ہے، ٹھیک. اب پی ٹی سی ایل کے ساتھ آپ کا لیسٹ لائنز بھی کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. اسٹرانگ فائبر ٹھیک ہے کہ ایک پرائیویٹ ادر کمپنی ہے، لیکن اس کا بھی جو مین سٹریم ہے وہ پی ٹی سی ایل سے انہوں نے لیا ہوا ہے. ڈسٹریبیوشن اسٹرانگ فائبر کر رہی ہے. ملٹی نیٹ کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک، کامسیٹس کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک. ایکوموڈیٹ اے ورائٹی، اب دیکھیں بوتھ ملٹری اینڈ کمرشل فیسلٹیز، minimize assumptions about the underlying network. اچھا، پرمٹ ڈسٹریبیوٹیڈ مینجمنٹ آف ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے، ٹھیک. آپ جو ہے وی پی اینس کو ڈپلوائے کریں، ٹھیک ہے. آپ ڈیٹا ڈسٹریبیوشن کریں، اس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس سرورس کو آپس میں کنیکٹ کر دیں، ٹھیک. کمیونیکیشن آپ کو یہ پرووائڈ کرے گا. صرف اتنا ہوگا کہ آپ کے اگر پرائیویٹ نیٹ ورک ہے تو ممکن ہے آپ کے پاس پھر پبلک نیٹ ورکس آ جائیں گی، ٹھیک ہے. پرائیویٹ آئی پیز آپ یوز کریں تو آپ پبلک آئی پیز کو استعمال کریں گے، ٹھیک. کاسٹ افیکٹونیس سستا ہے، ٹھیک. اب دیکھیں نا، آئی ہیو، یو کین آسک یور پیرنٹس ٹو، ٹھیک ہے نا. آئی ہیو ایکسپیرینس دس that I was talking to Islamabad from Peshawar in 50 rupees per minute. Karachi, I was calling in around, I was young at that time, but my parents are saying 100 rupees per minute. اب آپ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کتنا آپ پے کرتے. سارا دن آپ ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر آپ لگے ہوئے اور کنٹینیوسلی. تو یہ مطلب آپ دیکھیں کہ تمام جو کریڈٹ ہے اٹ گوز ٹو دا پیکٹ سوئچنگ، کہ جو آپ کا نیٹ ورک تھا وہ کنٹینیوسلی انڈر یوٹیلائزیشن جا رہا تھا، آپ نے اس کو یوٹیلائز کیا. ایک کو چاہیے سروس، یو لیٹ دیم ٹو یوز دا سروس. The other one, you let them to use the service. Slow ہے. ہاں، اب آپ دیکھیں میں یہاں پر پشاور کے کنٹیکس میں مطلب جو کنٹینیوسلی میرا ایک ایکسپیرینس تھوڑا سا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ رہا ہے کہ تقریباً 7 and 11 کا جو ٹائم ہے، یعنی شام 7 بجے سے رات کے 11 بجے تک، اس میں اوور آل جو ہے آپ کا انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے، ٹھیک. اب اس کے سلونیس کے بیک پر کئی ریزنز ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ جو مطلب فیملیز ہیں وہ یونائٹڈ ہوتی ہیں، وہ کالنگز اور ڈسکشنز کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے. گھر میں بیٹھے ہوتے تو کوئی فارغ ہوتے ہیں نا، یونیورسٹی اسکول مطلب آفس ورک تو اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک. تو کوئی موویز دیکھ رہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک، کوئی ٹویٹر، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. لیکن اٹ سے سوری ڈزنٹ سے سوری ٹو اینی ون. ہر ایک کو ٹیک ان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سلو سروس کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے، بٹ اسٹل دے آر ٹرائنگ ٹو دا سروسز. سو ایز آف اٹیچنگ نیو ہوسٹ، نئے ہوسٹ ہے، سمپل ہے، ڈی سی پی آپ نے انیبل کیا ہے، ٹھیک. تو اگر آپ کا کمپیوٹر ہے وائی فائی کے ساتھ، ڈی سی پی کے تھرو آپ کا آئی پی لے لے گا. اگر آپ کا موبائل ہے، ڈی سی پی کے تھرو آپ نے لے لیا. اگر آپ کا فار ایگزامپل کیبل ہے تو اگر ڈی سی پی آپ نے نیب، ڈی سی پی کے تھرو آپ کو انٹرنیٹ پر آئی پی اسائن کر دے گا. اگر نہیں ہے تو آپ ایلوکیٹڈ آئی پی اسائن، مطلب یہ کہ اب جو او ایس آئی ریفرنس ماڈل ہے اس کو اگر آپ لے لیں اور جو بھی اس کو اڈاپٹ فلفل کرتا ہے، یو کین ایزیلی کنیکٹ دیم ٹو دا ایگزسٹنگ نیٹورک، وہ یوز کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں یا آل اوور دا ورلڈ انٹرنیٹ یوزرز جو ہے ان کی تعداد کتنی زیادہ ہو گئی. آج مطلب وہ ایک جگہ پر فنکشن تھا، میں گیا تو مطلب دوستوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ کووڈ کا ایک یہ ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج آپ کہیں، آفت اللہ ہمیں بچائے اس سے، لیکن وہ یہ کہ اسکولس اور کالجز کم از کم فلی آپ کا ایجوکیشن جو ہے ڈسکنٹینیو نہ ہوا، اسٹل اٹ از ان کنٹینیویشن. میں دیکھیں یہاں پر، اب دیکھیں میں لیکچر تو لے رہا ہوں نا، اب اگر جن کا انٹرسٹ ہے آپ دیکھ لیں یہ یہاں پر کنیکٹڈ ہے، آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اب جنہوں نے نہیں لینا وہ تو یونیورسٹی نہ آتے ہیں نہ آپ کے ساتھ آن لائن لیں گے، ٹھیک ہے. پھر بھی اگر وہ نہیں لیتے تو ویڈیوز جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر پھر ہیٹنگ جتنی آپ کی مطلب کلاس کی اسٹرینتھ ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر پھر آپ کی ہیٹنگ آ جاتی ہے. تو مطلب ٹوٹلی ڈسکنٹینیوڈ نہیں ہے. اب اس میں اگر ہم لے لیں اور سرکٹ سوئچنگ کے اوپر اگر ہم اس کو ڈپلوائے کریں آج کا نیٹ ورک، تو اٹ از ایبسلیوٹلی امپاسبل ٹو ڈپلائی اٹ آن دا سرکٹ سوئچنگ. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. ریزن اس کا میں نے آپ کو میں بتا دوں. ایک تو اکوموڈیشن آف دا کسٹمرز ہیں کہ نیا بندہ آتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس روف یا اسپیس ہونا چاہیے، ایک بات. دوسری اس میں کیا ہے، پرائس. یعنی اگر آپ وہ استعمال کرتے تو اب انٹرنیٹ آپ کو جو 300 اور یا 1000 روپیز پر منتھ آپ کو پڑتا ہے یا 2000 روپیز پر منتھ کا پڑتا ہے، اگر آپ وہ یوز کرتے تو مینس کہ آپ کو یہی انٹرنیٹ 20,000 30,000 پر ویک میں شاید آپ کو پڑ جاتا، ٹھیک ہے نا. ادر دین دس کہ اس میں کیپیسٹی بھی اتنی نہیں تھی کہ کتنے لوگوں کو آپ جو ہے کنیکشنز پرووائڈ کریں گے. اٹ از آلسو لمیٹڈ، ٹھیک ہے. تو تصور بھی بندہ نہیں کر سکتا. یہ آئی پی پیکٹ کا سٹرکچر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، 4 bit for the version, 4 bit for the header length, 8 bit for the type of service, 16 bit total length, 16 bit for the identification, 3 bit for the flags. یہ مطلب آپ اس کے پھر ڈیٹیلز آگے ہیں، آپ اس کو خود بھی پھر خیر دیکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ سورس آئی پی ایڈریس کے لیے 32 بٹ، ڈسٹینیشن کے لیے 32 بٹ، ٹھیک ہے. اگر یہ آئی پی ورژن 6 کو سپورٹ کرے گا، ٹھیک ہے،
तो फिर ये 128 और 128 ये पर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, वर्जन को स्टोर करता है थिएटर लेंथ, ये जहाँ पर मतलब ये इसकी डिटेल्स पर लिखी हुई है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। और TTL टाइम टू लीव कि वो कितना टाइम वो नेटवर्क के ऊपर जो है एग्जिस्ट करता है। मतलब अब देखें ना कि आप इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर एक पैकेट को ड्रॉप कर देंगे तो इससे आपका नेटवर्क कंजेशन आएगा। तो जब भी आप नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक को थ्रो करोगे, ठीक है, पैकेट को, तो उसके साथ आप टाइम टू लीव, वो टाइम अगर उसमें वो डेस्टिनेशन को नहीं पहुंचता, डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, ठीक। मसलन देखिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, देखिए आपका जो है वीडियो अभी फर्स्ट फेज़ का, ठीक है ना। जितनी देर मैं नमाज़ पढ़ रहा था थोड़ा सा मतलब रिलैक्स में हुआ, ठीक है, इस दौरान मैंने आपकी वीडियो अपलोड कर दी, ठीक। और ये आप यहाँ पर मतलब आपको अवेलेबल है, ठीक है ना। तो से अगर मैंने अपलोड यहाँ से स्टार्ट कर दिया लेकिन जोंग सर्विस जो है अब इसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, ठीक, तो फिर क्या होता। वेरी सिंपल के ये डाटा यहाँ से तो अपलोड होता, इसको सर्वर ना मिलता, तो इट विल रिटेन ओवर देयर, बट हाउ लॉन्ग, if it would be for an indefinite period of time, तो आपका नेटवर्क हमेशा कंजस्टेड होता। तो ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, आप ट्रेस रोड कर दिए, फिर खैर हम उधर लैब्स में फिर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास आते तो जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वो पूरा पाथ आपको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। नो रिस्पांस फ्रॉम द राउटर, तो अगर नहीं मिलता, ठीक है, तो वो फिर आपको क्या करेगा, अल्टरनेट राउटर के ऊपर आपको शिफ्ट कर देगा, ठीक है। अगर नो नेम रिजोल्यूशन, इसको नाम नहीं मिलता, ठीक है, दूसरे पर आपको शिफ्ट कर देगा, ठीक। ये मतलब से कमांड से फिर वो बेशक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, ये तो आपको पता है, ठीक है। चेकसम का आपको पता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग एफिशिएंट है, मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, ब्रस्टी ट्रैफिक को एक्वायर कर सकता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड करता है, कंजेशन को कंट्रोल करता है, ठीक। अच्छा, सेकंड फेज पूरा हो गया, ठीक है। अब थर्ड फेज के लिए ये है कि उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड फेज में जो है छोटी सी एक लैब है, आपके स्विच